الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعید فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر۔ اور بولے اگر ہم بات سن لیتے اور غور و فکر کر لیتے تو جہنم والوں میں نہ ہوتے، سو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، سو پھٹکار ہو دوزخ والوں کے لیے۔ آج ہماری سورہ الملک کی آیہ مبارکہ نمبر 11 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، ہفتے کے روز جس آیہ مبارکہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ رب ذوالجلال ان سے یہ سوال کرے گا کہ بتائیے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں اے میرے مالک، ہمارے پاس تیری طرف سے ایک ڈر سنانے والا، تیرا پیغام سنانے والا ایک نمائندہ تیرا ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کا انکار کر دیا، اس کو جھٹلا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ۔ اب یہ لوگ بدبخت کہیں گے جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، عذاب نار سے انہیں دوچار کیا جائے گا، تو کہیں گے ہائے کاش کہ ہم نے اس وقت اس اللہ کے نمائندے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے کی بات کو سنا ہوتا۔ وہ جو بول بول کے ہمیں بار بار اللہ کا پیغام سنا رہا تھا، اللہ کی صدائیں ہمیں لگا رہا تھا، کاش کہ اس لمحے جب ہم نے اس کی بات کو نہ سنا، لو کنا نسمع، کاش ہم اس وقت اس کی بات کو سن لیتے، او نعقل، یا ہم اس کی بات پہ غور و فکر کرتے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص بات کرے تو اس کی بات کو سننا چاہیے۔ ہر ایک شخص کی جو بات ہے اس کو پہلے سننا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن نے دوسرا ہمیں مرحلہ دیا ہے، وہ مرحلہ کیا ہے؟ او نعقل، فرمایا کہ بات سننے کے بعد اس بات میں غور و فکر کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کی بھی بات سنیں آپ اس کے ساتھ چل پڑیں، آپ اس کی بات پہ عمل کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ قرآن نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، فرمایا سنو اور سننے کے بعد اس پر غور و خوض کرو۔ اللہ نے تمہیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہر ایک کو شعور عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دماغ دیا ہے۔ اس دماغ میں وہ سوچے کہ جو یہ بات کر رہا ہے کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات قرینِ قیاس ہے؟ کیا یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے؟ جب وہ بات عقل کو تسلیم لگے اور عقل اس کو قبول کر لے تو فرمایا پھر تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اس بولنے والے کی صدا کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ جیسے سارے انبیاء کرام آئے، اللہ کے رسول آئے، انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی بات کی، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے جو صاحب عقل لوگ تھے انہوں نے ان کی بات کو سنا اور پھر اس پر غور و خوض کیا، اس پر سوچا کہ جو یہ بات کر رہا ہے کیا یہ بات درست ہے؟ اور جنہوں نے غور و خوض کیا اور اس پر اپنی عقل سلیم سے فیصلہ لیا، اللہ نے انہیں ہر دور میں ایمان والوں کی صف میں داخل فرما دی۔ اس کی بہت بڑی واضح مثال اللہ قرآن میں دیتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، میں مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم کا نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، باقی انبیاء کرام کے حوالے سے بھی قرآن نے بہت ساری ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے، وہ تفاصیر آپ ساری سن چکے ہیں پیچھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے قوم کے معبد خانے میں گئے، جب وہ کسی ایک اپنے قوم کے کسی میلے پہ گئے ہوئے تھے، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کلہاڑا لے کر تمام بتوں کو کاٹ دیا،
اور آخر میں کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کا ناک کاٹ دیا، مختلف طریقے ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں۔ اور آخر میں وہ جو کلہاڑی تھی یا وہ جو بھی آلہ تھا کاٹنے والا، کلہاڑی کا ذکر آتا ہے اس میں، تو آپ نے وہ ان کا جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ اب جب وہ واپس آئے تو وہاں تو ان کے معبد خانے میں سارے خدا ان کے کٹے پڑے تھے، جھوٹے خدا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ کیا ہے یہ یقیناً اسی نوجوان نے کیا ہوگا جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے۔ اب بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کو، آپ تشریف لے گئے۔ پہلے آپ ہر روز ایک بات کہہ رہے تھے جس کو وہ سن رہے تھے، آج بھی آپ نے وہی بات کی، لیکن اس کے ساتھ ان میں کچھ لوگوں نے غور و فکر کیا۔ جب آپ نے انہوں نے کہا کہ جی افعلت ھذا بآلہتنا، قرآن کے الفاظ ہیں، کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ ایسا کیا ہے؟ فرمایا اپنے بڑے سے پوچھو اس۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا، کوئی یہ نہ کہے کہ نبی نے نعوذ باللہ جھوٹ بول دیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، آپ نے فرمایا اپنے بڑے خدا سے پوچھو، بت سے پوچھو جس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کو کیا پتا؟ آپ نے فرمایا جس کو یہ پتہ نہیں ہے، انہیں یہ علم نہیں ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ انہیں کاٹ کون گیا ہے، اس کو تمہارے حالات کا کیا پتہ ہوگا۔ اب یہ وہ بات تھی جو عقل سلیم کی طرف دعوت دے رہی تھی سوچنے پر، اور قرآن نے اس پر باقاعدہ طور پہ اس انداز میں ذکر کیا ہے، اس طرح باقی انبیاء کی کئی ایسی باتیں ہیں۔ تو اس وقت ان کے جو صاحب فطرت اور صاحب عقل لوگ تھے انہوں نے سوچا، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ واقعی یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی سمجھنے والی ہے کہ جو خدا اپنے آپ کو نہیں بچا سکا اور جس کو اتنا پتہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ چھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کون کر گیا، تو وہ ہمارا کیا بتائے گا۔ واقعی ابراہیم یہ درست کہتا ہے، خدا اور اللہ تو وہ ہونا چاہیے جس کو ساری کائنات کے اپنے ماننے والے کا علم ہو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے ناعقل جو قرآن نے یہاں الفاظ فرمائے، لو کنا نسمع او نعقل، کہ تم یہ کاش، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نے سنا ہوتا، ہم نے اس پہ غور و فکر کیا ہوتا۔ چونکہ جو غور و خوض ہے اور فکر ہے، صوفیاء نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ فکر جو ہے یہ ذکر سے بھی افضل ہے۔ فکر جو ہوتا ہے یہ ذکر سے بھی افضل ہے۔ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو فکر اور سوچ کے ساتھ نہیں ہے، تو فرمایا نہیں، لیکن آپ نے اگر ایک بار کیا اللہ اور اس پر غور و خوض کیا اور اس میں فکر کیا کہ میرا معبود، میرا ہادی، میرا رہبر، میرا رہنما، میرا معبود برحق وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، فرمایا ایک لمحے کے لیے اس طرح انداز کے ساتھ فکر کے ساتھ اللہ کا نام لینا یہ لاکھ مرتبہ بے فکر اللہ کے نام لینے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اتنا اہمیت ہے فکر کی، سوچ کی اور نعقل کی، غور و خوض کی۔ تو فرمایا ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے اس وقت سوچا ہوتا تو آج ہم جہنم میں نہ جل رہے ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لی، خود تسلیم کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ تو اس لیے سامعین یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے، اس سے پہلے غور و فکر کر لینا چاہیے، بات دین کی سن کر اس پر غور و خوض کر لیں اس سے پہلے کہ وہ لمحہ خدا نخواستہ نہ آ جائے کہ ہم بھی اپنے پر گناہ کا اعتراف کر لیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو، لیکن پھر اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پھر تو کافر بھی کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جب کافر کا یہ حال ہوگا، جہنم سامنے ہوگی اور حساب و کتاب مکمل ہو چکا ہوگا اور اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اب کافر کہے گا ہائے کاش میں اس سے پہلے مٹی کیوں نہ ہو گیا،
میرا وجود مٹی مٹی ہو جاتا اور میں نسیم منسیہ ہو جاتا، میرا کوئی وجود ہی نہ ہوتا اور میں نہ ایک بلا دی گئی ایک نامعلوم چیز ہو گیا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے اب نہیں، میں نے تو تجھے بڑی قیمتی چیز بنایا تھا، میں نے تو تجھے حضرت انسان کی سب میں شامل کیا تھا، میں نے تو تجھے ساری کائنات کی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن تو ایسا بدبخت نکلا کہ تجھے اپنے اس شرف اور اعزاز کا خیال ہی نہ آیا اور تو نے اشرف المخلوقات ہونے کی بات کو سمجھا ہی نہ اور تو جانوروں جیسا انسان نہ رہا، جانور بن گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے ہاں وہ لوگ انسان نہیں ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو نہیں سنتے اور سن کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا وہ شکل میں تو انسان ہے، حقیقت میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ماضی ایک شکل سے انسان نہیں بنتا، انسان انسانیت سے بنتا، انسان کریکٹر سے بنتا ہے، انسان عمل صالح سے انسان بنتا ہے۔ یہ محض ایک ایسی یہ شکل ہے اور تو وہ کہے جناب میں انسان ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، اشرف المخلوقات بننا کوئی آسان تھوڑا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اشرف المخلوقات اللہ کے ہاں وہی بنے گا جس کا عمل، جس کا کریکٹر، جس کا کردار اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع ہو جائے گا۔ اور پھر جب ایسا انسان بنے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ اس کے تابع فرما دیتا۔ تو یہاں فرمایا گیا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، سو اللہ فرماتا ہے دوزخی لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ استغفر اللہ استغفر اللہ ریاض باللہ، دوزخی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ آپ بتائیں جس پر اللہ کی پھٹکار پڑ جائے، جس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے، پھر وہ کہاں بچے گا؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا۔ مسلمانوں، سامعین ناظرین، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج آپ کو جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بات سنا رہا ہے آپ اس کو سنیں، اس پہ غور و فکر کریں اور پھر اپنے اعمال اور اپنے احوال کی اس کے مطابق اصلاح کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ قیامت والے روز کی شرمندگی سے ہمیں محفوظ رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔